اچھا میرا سوال یہ تھا, اٹس مور اباؤٹ ایجوکیٹنگ یور سیلف ان سائیکالوجی, کیونکہ آج کل اس چیز کی بہت اویئرنیس ہے جو ہم سب کے لیے ایز اے معاشرہ بہت اچھی بات ہے. سو آئی ایم اے ڈاکٹر بٹ بیکاز آئی ہیو اے فیملی, میرے بچے ہیں, آئی ریئلائزڈ کہ ان کا براٹ اپ جو ہے از دا بگر گول آف لائف. تو اگر ایک بندہ سائیکالوجی کو ایز اے کریئر لینا چاہ رہا ہے ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ اٹ ان یور لائف ان یور فیملی ٹو امپروو یور اون سیلف, جیسا کہ آج آپ نے پورے اس میں بتایا کہ کس طرح فیملی کی یونٹ پہ کام کیا جائے اینڈ آگے جا کے مے بی پروفیشنلی, تو اس کی بہترین کریئر کاؤنسلنگ کے لیے مطلب کیا جو مینٹرز ہیں آپ لوگ ہیں, کیا آپ سے ملا جا سکتا ہے, یا اور کیا آپشنز ہیں ایسے لوگوں کے لیے میرے جیسے جو اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو فارملی اس کو لینا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنی بھی زندگیاں بہتر بتائیں اور سوسائٹی پہ بھی وہ کام کر سکیں. جی جی سعدیہ صاحبہ, ماشاء اللہ, وعلیکم السلام. بہت اچھی سوچ ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ماڈرن سائیکالوجی کا جو پرسپیکٹو ہے وہ فیملی لائف کے حوالے سے, یعنی ماڈرن سائیکالوجی کا جو ڈسپلن ہے وہ جس کانٹیکسٹ میں مطلب جو ڈیولپ ہوا ہے, اس کی جو پورا علم اس کا ڈیولپ ہوا ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بہت آرگنائزڈ ہے اور بہت ڈیٹیلز ہیں اس کی, لیکن فیملی ایکسیلنس اور فیملی لائف کے اندر کوئی بڑا کنٹریبیوشن اس پورے علم اور اس پورے ڈسپلن کا نہیں بن سکا ہے. یعنی فیملی, اگر میں یہ کہوں کہ جس دنیا نے اس علم کو پیدا کیا ہے وہ دنیا فیملی لائف کے لیے ترس رہی ہے. یعنی دنیا کی سب سے تکلیف دہ فیملی لائف اسی خطے کی ہے جہاں پر یہ علم پیدا ہوا ہے. یہ میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ یہ ہے ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی کا ایک مسئلہ. بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ بہت سارے دنیا میں جو بڑے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں, ان کی زندگیوں کے جو آخری دن تھے وہ بڑے تکلیف دہ دن تھے. مطلب یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو اسٹڈی کریں. تو اصل میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں فیملی لائف میں انسانوں کو جو چیلنجز آ رہے ہیں یا فیملی کے اندر جو خوبصورتی لے کر آنی ہے اور اچھی فیملی ڈیولپ کرنی ہے, اس کے لیے جو ہمیں جس علم کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں اس پورے علم کو برتنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ علم ایز اٹ از اٹھا کے کاپی پیسٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب ہم اسے اپنے ایمانی تناظر میں برت کے دکھائیں اور اس کانٹیکسٹ میں ہم اسے پیش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہم اپنی فیملی لائف کو, اس کے اندر ہم یعنی اس پورے علم کو, بینگ اے سائیکالوجی اسٹوڈنٹ, سب سے پہلے ہم اپنی پرسنل لائف اور اپنے فرینڈز اور اپنی فیملی اور اپنے امیڈیٹ سرکل کے اندر اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, اور پھر اس کے بعد وہ اگلے لیول پر آئے. تو ہم جو یہ کورس کرواتے ہیں 6 months کا, اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ویسٹرن پرسپیکٹو آف سائیکالوجی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے اگینسٹ ایک اور پرسپیکٹو کیا ہے, یعنی ہمارا پیراڈائم کیا ہے, ہمارے ایمانی تناظر میں ہمارا ایمانی پیراڈائم کیا ہے اس پورے ڈسپلن کے حوالے سے. تو اس پیراڈائم میں آپ کو وہ پوری چیز ملتی ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو ہمارا 6 months کا کورس ہے, اگر آپ وہ کرتی ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے پیراڈائم میں دیکھنے کا موقع ملے گا اور اس کو سمجھنے کا موقع ملے گا. تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو ایک بالکل دوسرا پرسپیکٹو ملے گا کہ اس کو کیسے کیا جائے, اور دوسری بات یہ کہ اپنی لائف اور اپنی فیملی سے یہ چیز شروع کریں, یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایز اے کیریئر سائیکالوجسٹ تو فنکشن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے شوہر کا دل جیتنے میں یا اپنے بچوں کا دل جیتنے میں یا اپنے فیملی کے اندر ایکسل کرنے میں ہمیں بڑی چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور اس میں ایڈ کر لیں کہ ہمارا جو پیراڈائم ہے اس میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی یا ہماری سوسائٹی کی اصل ضرورت کاؤنسلنگ نہیں ہے, ان کی اصل ضرورت مینٹرنگ ہے, مینٹورشپ. اور کاؤنسلنگ کیا کرتی ہے کہ آپ کو جو تکلیف یا جو انجری یا جو آپ کو جو شوق لگا ہے, کسی بندے کوئی ایک بندہ تکلیف میں, ایک بندہ کسی
بہت تکلیف دہ سچویشن کے اندر ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا پرابلم کسی کو بتائے, کوئی اسے سنے, اور اس کے نتیجے میں وہ ذرا ریلیکس ہو, اور پھر اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. اور وہ ایک, لیکن اس بندے کا جو یہ بندہ جس پرابلم کا شکار ہوا ہے, اس کو ایک امیڈیٹ فرسٹ ایڈ تو چاہیے, لیکن اس کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کا پیراڈائم شفٹ کیا جائے, اس کے لائف سٹائل کو چینج کیا جائے, اس کے ورلڈ ویو کو چینج کیا جائے. تو اس کا ورلڈ ویو, اس کا پیراڈائم, زندگی, یعنی اس کا اپنا جو سکسس کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ ٹھیک ہو جائے. تو اس کی سکسس کی ڈیفینیشن کیسے ٹھیک ہوگی, اور اس کے لائف سٹائل کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا, یہ پورا کام کاؤنسلنگ کے اسکوپ سے زیادہ ہے. یعنی اس کے لیے پھر مینٹورشپ کی ضرورت ہے. تو کاؤنسلنگ کچھ فنکشنز یا کچھ پرپسز کو سرو کرتی ہے, لیکن کسی بندے کی ٹوٹل نیڈز کو کاؤنسلنگ سرو نہیں کر پاتی. تو 3 باتیں ہو گئیں. پہلی بات میری یہ ہوئی جو ڈاکٹر سعدیہ کے سوال پر, کہ ویسٹرن سائیکالوجی کے ڈسپلن نے فیملی ایکسلنس اور فیملی بانڈنگ میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ خود ایک بڑا, یعنی میں نے بات کی کہ ویسٹ میں اس کی کیا صورتحال ہے, اور اگر ہمیں یہاں پر کچھ چاہیے تو وہ اس سے زیادہ ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں وہ سلوشنز چاہیے. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اپنی لائف میں ان چیزوں کو ہم پریکٹس کریں, ایز اے کیریئر سے زیادہ, یعنی ایز اے پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے زیادہ ایز اے پرسن, ایز اے فیملی پرسن, ہمیں اپنی لائف میں ان ساری چیزوں کو ہم ایکسپیرینس کریں. اور تیسری چیز میں نے یہ کہی کہ سوسائٹی کی کہ ایک جو جنرل نیڈ ہے وہ کاؤنسلنگ سے زیادہ ڈیپر لیول پر ہے, اور وہ مینٹورشپ سے پوری ہو سکتی ہے. یعنی لوگوں کو مینٹورز ملیں, لوگوں کو ایسے اصحاب علم ملیں جن سے وہ ہر طرح کا سوال کر سکیں. یعنی وہ یہ سوال کر سکیں کہ میں نماز پڑھنا سیکھ گیا ہوں, نماز پڑھتا بھی ہوں, لیکن مجھے نماز میں اللہ سے ملاقات کا ایکسپیرینس کیوں نہیں ہوتا, تو میں اس کو کیسے, میں اپنی نماز کو میننگ فل کیسے بناؤں. تو اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں, مطلب یہی سوال نہیں ہے, بہت سارے سوالات ہیں. یا میں اپنے اینگر کو کیسے اپنے اندر, مطلب میں اپنے غصے کو کیسے سمجھوں, اور میں اس کا علاج کیسے کروں, یا میں اس کو چینلائز کیسے کروں. اس کے اوپر اسے زیادہ ڈیپر لیول پر اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جس میں کوئی مینٹور اس کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے.